نہج البلاغہ حکمت کا ایک ایسا گہرا سمندر ہے نا کہ جس کی ہر لہر ایک نیا سبق دے جاتی ہے۔ تو چلیے آج اسی سمندر کی گہرائی میں اترتے ہیں اور ایک انمول موتی نکالتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ قول صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اس میں زندگی گزارنے کے 3 سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کا صندوق ہے، خوش اخلاقی دوستی کا بندھن ہے اور بردماری عیبوں کا مدفن ہے۔ اب پہلی نظر میں شاید لگے کہ یہ تینوں بالکل الگ الگ باتیں ہیں، ہے نا؟ ایک کا تعلق رازوں سے، دوسرے کا دوستی سے، تیسرے کا خامیوں سے۔ لیکن اصل میں یہ تینوں ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں اور مل کر ایک مکمل اور ایک متوازن شخصیت بناتی ہیں۔ اور آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے یہ صدیاں پرانی حکمت آج کے اس تیز رفتار دور میں بھی ہماری ذاتی زندگی اور ہمارے سماجی تعلقات دونوں کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین روڈ میپ دیتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اصول سے۔ حکمت کا پہلا ستون، جس کا سارا تعلق انسان کی اپنی ذات، اس کے اندر کی دنیا اور اس کے استحکام سے ہے۔ دیکھیے، یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو اپنی کوئی بات نہ بتائی جائے، نہیں، اس سے کئی گہری بات ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے اپنے خیالات، اپنے پلانز، یہاں تک کہ اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول رکھنے کی۔ اور یہی تو عقل مندی کی پہلی پہچان ہے۔ اور یہیں آ کر ایک عقل مند اور ایک نادان شخص میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے قابو میں ہوتی ہے، جبکہ نادان کا دل اس کی زبان کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ مطلب ایک پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، اور دوسرا وہ پہلے بول دیتا ہے اور پھر سوچتا رہ جاتا ہے یا شاید پچھتاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے رازوں کو سنبھال کر رکھنا صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ یہ کامیابی کے لیے کی جانے والی پلاننگ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو شخص اپنے منصوبوں کو وقت سے پہلے سب کو بتاتا پھرے، وہ منزل پر کیسی پہنچے گا؟ اچھا، تو جب انسان نے اپنے اندر کی دنیا کو مضبوط کر لیا، تو اب قدم باہر کی دنیا کی طرف بڑھتا ہے، اپنے تعلقات کی طرف۔ اور اس کے لیے ہمیں ملتی ہے دوسری کنجی۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہ سمجھیں کہ انسان کے اندرونی کنٹرول اور اس کے بیرونی تعلقات کے بیچ میں ایک پل ہے، اور خوش اخلاقی وہ ماسٹر کی ہے، وہ چابی جو دوسروں کے دلوں پر لگے تالے بھی کھول دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ حکمت نہج البلاغہ سے لی گئی ہے، فصاحت کا راستہ۔ اور یہ کوئی عام کتاب نہیں، 1000 سال سے زیادہ ہو گئے یہ کتاب اخلاق، حکمت اور روحانیت کی تلاش میں نکلنے والوں کے لیے ایک روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے۔ تو خوش اخلاقی کا مطلب صرف ایک مسکراہٹ نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ یہ ایک پورا رویہ ہے، ایک ایسی زبردست طاقت جو لوگوں کو جوڑتی ہے، ان میں اعتماد پیدا کرتی ہے، فاصلے کم کرتی ہے اور معاشرے کو ایک لڑی میں پرو کر رکھتی ہے۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں تیسری اور شاید سب سے مشکل کنجی کی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب ہمیں دوسروں میں یا خود اپنے اندر کوئی کمی، کوئی خامی نظر آئے، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہی خوبصورت، کیا ہی گہری بات کہی گئی ہے۔ بردباری یعنی صبر اور درگزر عیبوں کا مدفن ہے۔ مطلب یہ صرف خامیوں کو نظر انداز نہیں کرتی، بلکہ انہیں ایسے دفن کر دیتی ہے کہ وہ معاشرے میں پھیل کر زہر نہ بن سکیں۔ واہ! اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بردباری کوئی کمزوری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو کردار کی بلندی ہے، وہ عظمت ہے جو انسان کو معاف کرنے اور آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ کیونکہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے جو اس خیال کو اور مضبوط کرتی ہے کہ باہمی مصالحت یعنی آپس میں صلح صفائی سے رہنا، یہ بھی عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں نا، تو چھوٹی موٹی خامیاں خود ہی نظر انداز ہو جاتی ہیں اور رشتے بچے رہتے ہیں۔ تو اب آئیے ان تینوں کنجیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے زندگی گزارنے کا ایک مکمل، ایک جامع فلسفہ آ جاتا ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے، بہت سادہ اور بہت طاقتور۔ پہلا قدم، اپنے اندر کی دنیا کو مضبوط کرو، اپنے رازوں کے مالک بنو۔ دوسرا قدم، پھر خوش اخلاقی کے ساتھ سماجی تعلقات بناؤ، لوگوں سے جڑو۔ اور تیسرا قدم، خامیوں اور کمزوریوں کا سامنا ہو تو انہیں بردباری سے ہینڈل کرو، درگزر سے کام لو۔
تو یہ لازوال حکمت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ذرا اپنی زندگی کو دیکھیے اور سوچیے، ان تینوں کنجیوں میں سے آج کون سی کنجی ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اپنی ذات پر کنٹرول کی، تعلقات میں بہتری کی، یا پھر درگزر کرنے کی؟ اس گہری اور خوبصورت حکمت پر ہمارے ساتھ غور و فکر کرنے کا بہت شکریہ۔ حکمت کے ایسے ہی اور موتیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیجیے۔